بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون ولا أعلم الغیب. اب اس پر توجہ فرمائیے، غیب کے علم کے بارے میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. چند آیات جو ہیں وہ اس غیب کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگوں. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ دیکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 44. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ. اوپر حضرت مریم کا قصہ بیان ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. یہاں تک کہ فرما رہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبروں میں سے. نُوحِيهِ إِلَيْكَ، جو ہم اے رسول آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے. اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ، جب وہ اپنے قلموں سے قرعہ اندازی کر رہے تھے کہ کون مریم کا کفیل بنے گا، مریم کی پرورش کون کرے گا. آپ نہیں تھے. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اس بارے میں جھگڑ رہے تھے. یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 تھی. سورہ ہود آیت نمبر 49. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں. نُوحِيهَا إِلَيْكَ، جو اے رسول ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے آپ کو وحی کر رہے ہیں. مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ، آپ کو ان کا علم نہیں تھا، نہ آپ کو تھا نہ آپ کی اس قوم کو تھا. من قبل ھذا، اس وحی سے قبل آپ کو ان خبروں کا علم نہیں تھا. فَاصْبِرْ، پس آپ کو جو تکلیفیں دی جا رہی ہیں آپ صبر کیجئے. غیب کی خبریں جو پچھلی بتائی جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ نبیوں کو اذیتیں ہوئی، مومنوں پر اذیتیں آئی کفار کی طرف سے، انہوں نے صبر کیا اور آخر میں اللہ کی مدد آئی، ان کو نجات ملی اور کفار کو عذاب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ حضرت نوح کا قصہ بیان کر کے سورہ ہود میں اس کے بعد یہ والی آیت ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں. آپ اس سے قبل نہ آپ کو علم تھا نہ آپ کی قوم کو علم تھا. فَاصْبِرْ، پس ہم نے آپ کو بتا دیا، اب آپ صبر کریں. اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، کیونکہ یقیناً اچھا انجام متقین کے لیے ہے، تقوی والوں کے لیے ہے، جیسا ہم نے آپ کو گزشتہ اقوام کی خبروں میں قصوں میں بتایا ہے اس قرآن مجید کے ذریعے. اسی طرح حضرت یوسف کے جب قصہ بیان کر رہے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 102 میں، وہاں کیا فرمایا؟ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ یوسف کے بھائیوں کے پاس نہیں تھے. اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، جب انہوں نے اپنا منصوبہ جمع کیا، بنایا، اور جب وہ مکر کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے. یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ وہاں پہ نہیں تھے. القصص، سورۃ القصص آیت نمبر 44 سے 46 تک، 44 45 46، کیونکہ جیسے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قرآن کی آیات ایک دوسرے کی مفسر، اس کی تفسیر کرتی ہیں. تو میں اس موضوع سے مربوط، علم غیب سے مربوط چند آیات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے
44 سے 46 تک سورۃ القصص۔ وما كنت بجانب الغربی، آپ اے رسول مغربی جانب میں موجود نہیں تھے۔ کس کی مغربی جانب؟ کوہ طور کی، جہاں حضرت موسیٰ سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام کیا تھا۔ آپ جانب غربی میں موجود نہیں تھے۔ اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ کو موسیٰ کے بارے میں اپنا حکم جاری کیا، یعنی ان کو تورات عطا کی، آپ وہاں پہ نہیں تھے۔ وما كنت من الشاہدین، اور آپ وہاں پر حاضرین گواہوں میں سے نہیں تھے، آپ وہاں پر شاہد نہیں تھے۔ ولیکن 45 نمبر ہے، ولیکن انشأنا قرونا، لیکن ہم نے بستیاں آباد کی، انہیں بنایا۔ فتطاول علیہم العمر، تو ان کی پھر زندگیاں طولانی ہو گئی۔ جب جیسے لمبی مہلت ملے تو بندہ خرابی کرتا ہے۔ وما كنت ثاویا فی اہل مدین تتلو علیہم آیاتنا، اور آپ اہل مدین کے درمیان بھی مقیم نہیں تھے، وہاں پر آپ اللہ کی ہماری آیات کی تلاوت کر رہے ہوں، ان کو سنا رہے ہوں، آپ وہاں پہ نہیں تھے۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن وہاں بھی ہم نے رسول بھیجے تھے، کہ جو ان کو، آپ نہیں تھے وہاں پر، ہم نے وہاں رسول بھیجے کہ جو ان کو پیغام دینے والے تھے۔ 46 سورۃ القصص۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور آپ طور کی اس طرف میں نہیں تھے۔ اذ نادینا، جب ہم نے پکارا تھا۔ کسے پکارا تھا؟ موسیٰ کو پکارا تھا۔ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن آپ کے رب کی رحمت سے ہے اب جو آپ پر ہوئی ہے۔ کس لیے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، اور یہ قصے پرانے ہم آپ کو سنا رہے ہیں، لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں کہ ما اتاہم من نذیر من قبلک، کہ اس قوم کے پاس آپ سے پہلے خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ ان گزشتہ قوموں کے عبرتناک قصوں سے آپ انہیں بھی خبردار کریں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اسی طرح سورہ شعراء، سورہ شعراء میں جو بات کی جا رہی ہے حضرت نوح کے بارے میں، یہ حضرت نوح کے جملے ہیں، جب ان کی قوم نے کہا تھا کہ تمہارے پر گھٹیا گھٹیا لوگ ایمان لائیں، چودھری سردار آئے تھے بڑے مالدار، گھٹیا گھٹیا لوگ تمہارے پیچھے چلتے ہیں، کوئی عقل مند بندہ تو تمہاری بات سنتا نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم ان گھٹیا لوگوں کو دور کر دو اپنے سے، تب ہم تمہاری بات سننے کے لیے کچھ تیار ہے۔ اب یہاں پر بھی حضرت نوح کیا فرما رہے ہیں؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، کہنے لگے وہ سردار کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں جبکہ تیری اتباع کرنے والے تو رذیل طبقہ ہے، گھٹیا لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کے پست لوگ وہ تیرے پیچھے چل رہے ہیں، ہم کس بات پر ایمان لائیں؟ یعنی سمجھتے تھے کہ ان کی تو کوئی رائے نہیں ہے، جو ان کو چلا دے ادھر چل پڑتے ہیں، اور ہم اصل میں صاحب رائے۔ یہ آیت نمبر 111 تھی سورہ شعراء۔ 112 قال، حضرت نوح نے ان کو جواب دیا، وما علمی بما كانوا يعملون، مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں، تو تم مجھے کہہ رہے ان کے عمل برے ہیں یا فلان ہیں یا گھٹیا ہیں، مجھے ان کے اعمال کا نہیں معلوم۔ وما علمی بما كانوا يعملون، مجھے میرا کوئی علم نہیں ہے ان کے اعمال کے بارے میں۔ 113 ان حسابهم الا علی ربی، ان کا حساب میں نے لینا بھی نہیں ہے، ان کا حساب اور کسی کے ذمے نہیں ہے، الا علی ربی، میرے رب نے حساب کرنا۔ لو تشعرون، اگر تمہیں اس بات کا شعور ہو، میرا کام ہے دعوت دینا، جو ایمان لائے تمہارے کہنے پہ نکال دوں اس کو۔
ایسا میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ چند آیات تھی غیب کے حوالے سے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ قرآن مجید کی علم غیب کے موضوع پر جب ساری آیات کو دیکھا جائے، یہ نہیں کہ اپنے مطلب کی لے لی اور دوسری چھوڑ دی اور ان کو اکٹھا کیا جائے۔ یاد رکھیے آیات قرآن میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، سب کو ملا کے جب تصویر بنائی جاتی ہے تب ایکچول چہرہ سامنے آتا ہے۔ اور وہ ایکچول چہرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے اپنے برگزیدہ بندوں کو، لیکن جب چاہے اور جتنا چاہے، ورنہ یہ نہ کہتا قرآن کہ ہم آپ کو غیب یہ بتا رہے ہیں، اس سے قبل نہ آپ کو پتا تھا نہ آپ کی قوم کو پتا تھا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ علم غیب کا مسئلہ۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ کیوں یہ کیوں فرمایا، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کہتے تھے یہ تو تمہاری طرح کھاتا ہے، تمہاری طرح پیتا ہے، تمہاری طرح کا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے بھی اسی طرح بشر بھیجے تھے جو کھاتے تھے اور پیتے تھے۔ رسول اللہ کے کھانے پینے کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے تم اپنی طرح کے بشر پہ ایمان لاؤ گے، تو تمہاری طرح کھاتا پیتا ہے، یعنی اس کو ایسا ہونا چاہیے جیسے فرشتے ہوتے ہیں، انہیں اس غذا کی مادی غذا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں میں فرشتہ نہیں ہوں، میں تو انسان ہوں، جیسے ابھی آیات سورہ اسراء میں گزرا هل كنت الا بشرا رسولا، جیسے قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اس اعتبار سے کہ میری جو میرا وجود ہے، میرا بدن ہے، جسم ہے، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ بس تینوں چیزوں کے بارے میں کہا ان سے کہہ دیجئے میں نے تمہیں کہا کب ہے جو اس قسم کی چیزیں مجھ سے منسوب کر رہے ہو اور ڈیمانڈ کر رہے ہو، میں کیا ہوں؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اور کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتا سوائے اس وحی کے جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، جو میرے پاس حکم آ رہا ہے اللہ کا وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، خود بھی میں اس کو فالو کرتا ہوں، یہ میری ہستی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے رسول کہہ دیجئے کیا اندھا اور آنکھوں والا دیکھنے والا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی میں جو تمہیں باتیں خبریں دے رہا ہوں ان کی روشنی میں تم سوچو، ان پہ غور کرو، ان سے اندھے مت بنو، ان کے بغیر ایسا ہی ہے جیسے قرآن کبھی کہتا ہے بہرا، کبھی کہتا ہے اندھا، کبھی کہتا ہے مردہ، جیسے کل گزرا تھا۔ اے رسول جواب تو وہ دیتے ہیں جو سنتے ہو، مردوں کو تو اللہ ہی اٹھائے گا۔ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم فکر یعنی تفکر غور و فکر نہیں کرتے میری باتوں پر، اس قرآن کی آیات پر۔ اللہ العلی العظیم۔